السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے
کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دوہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات اور رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حقہ اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرض پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی قوم اتنی بد نصیب نہ ہو۔ آخر کیوں؟ جبکہ یہ وہ قوم تھی، یہ وہ ملت تھی جس نے انسان کو انسانیت سے آگاہ کیا، زمین کی نکبتوں سے اٹھایا، آسمان تک پہنچا دیا۔ آج اس قوم کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتی، اور بد نصیبی یہ کہ کبھی ہم نے سوچنا بھی گوارا نہیں کیا کہ اس کا سبب کیا ہے، کیوں تختہ عرض پہ ہم ذلیل و خوار ہیں، کس بنا پہ ہماری وہ عزت پامال ہو گئی جس کو قومیں ترستی تھیں، پا نہیں سکتی تھی۔ آج ہماری بد نصیبی کے سبب اس ملت اور اس قوم کا یہ حال ہے کہ اپنے طور پہ اپنے اندر جھانکیں تو اندر سے آواز آتی ہے کہ تم وہ بد نصیب ہو جنہوں نے اپنے سلف کے کردار کا اپنے کردار سے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یہ ذلت و نکبت، یہ پریشانی اسی سبب ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، رسول سے دور ہو گئے، ہمیں وہ دستور یاد نہ رہا، اس قائد کے احکامات یاد نہ رہے جس قائد اور جس دستور نے عرب کے بدوؤں کو ذلت کی زندگی سے اٹھا کے وقار کی زندگی دی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو آواز دی کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی دوسرا نہیں۔ وہ حجر و شجر کی پرستش کرتے تھے، وہ قبروں پہ جھکتے تھے، وہ بتوں کو سجدہ ریزی کرتے تھے، اپنے آپ کو کھو چکے تھے، ان کو احساس دلایا، پھر وہی قوم، وہی افراد، وہی لوگ اس مقام پہ پہنچے کہ دشمن دشمنی تو کرتا ہے لیکن اس کے شرف اور فضل سے انکار نہیں کرتا۔ یہ قرآن کا کمال ہے اور محمد الرسول اللہ کی رہنمائی کا۔ نبی رحمت مدینہ تشریف لاتے ہیں، جب وہ یثرب سے مدینہ بنا
لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، وہی دعوت جو اللہ کے نبی مکہ کی گلیوں اور بازاروں میں مکہ کے نافرمانوں کو دیتے تھے۔ یہاں اہل کتاب کو دعوت دی جا رہی ہے، جن کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، ایک کردار موجود ہے، کتاب وہ جس کو بنی اسرائیل کے لیے سبب ہدایت قرار دیا، اور ان کو بھی علم ہے جو اس سے وابستہ ہوا اللہ نے اس کو زمین سے اٹھایا، آسمان تک پہنچایا، لیکن اپنے کردار سے، اپنے لیل و نہار کی مصروفیات سے وہ اللہ کی نگاہ میں گر گئے۔ اللہ نے انہیں یاد دہانی کے لیے ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ بھیجا کہ وہاں اہل کتاب موجود ہیں، ان سے بات کیجئے، ترغیب دلائیے، انہیں یاد کروائیے کہ وہ کون ہیں، کیا تھے اور آج کیا ہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی اور یاد دہانی کروائی۔ اس کا انداز کیا ہے کہ قل ارائیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل۔ جس کا تم انکار کر رہے ہو نا، بنتا نہیں، اس لیے کہ تم ہی میں سے وہ شخص ہے جس نے نہ صرف اس کا اقرار کیا بلکہ یہ ببانگے دوہل کہا کہ محمد حق اور قرآن سچ ہے۔ لیکن کتنے بد نصیب ہو، وہ تو مانتا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ تم میں ایک ایسا فاضل انسان ہے، عالم ہے، کہ جس کے علم کا تمہیں اقرار ہے، جس کے شرف و فضل کو تم مانتے ہو، وہ تو مان گیا، تم کیوں نہیں مانتے؟ اللہ بنی اسرائیل سے سوال کرتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ کس شخص کا تذکرہ اللہ قرآن میں کر رہے ہیں؟ کس کو بنیاد بنا رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو چلتا پھرتا زمین پہ ہے لیکن آسمان سے اس کی بنا پہ اس کے متعلق قرآن نازل ہوتا ہے؟ یہ ایک کردار ہے جو کردار اللہ نے محمد الرسول اللہ کے صحابہ کو دیا ہے۔ یہ شخص جب سنتا ہے کہ عرب کے اس دور دراز علاقے میں مکہ کی بستی میں ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کا نبی اور رسول ہے، اس کے دل میں آگ کے بھبھوکے اٹھتے ہیں۔ یہ کون آ گیا ہے؟ نفرت کا اظہار، دل میں بغض، حسد اور عناد کہ اللہ نے نبوت و رسالت بنی اسرائیل کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ یہ آج بنی اسماعیل میں کون پیدا ہوا جو کہتا ہے انا نبی اللہ؟ نبی تو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، رسول تو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ کون ہے جس کا تذکرہ اللہ نے یوں قرآن میں کیا ہے نا، اس آیہ مقدسہ میں؟ یہ بڑی نفرت کا اظہار کرتا ہے کہ یہ دعویٰ کرنے والا کون ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ نبوت و رسالت اور مکہ کے بدوؤں اور جہلوں میں
رب ہوگا سے دل میں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ چلتا جا رہا ہے. قدم قدم دن بدن یہ تحریک پھیلتی چلی جاتی ہے اور آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. ایک وقت آیا ان لوگوں کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کے مدینہ آ رہے ہیں. یہودی بڑی پریشان ہوئی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مختلف باتیں عرب کا بت پرستوں کے سامنے کہ ان کے دل میں محمد کی قدر پیدا نہیں ہونی چاہیے. لیکن ان کو کیا علم تھا کہ تقدیر بنانے والا کیا بنا رہا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جوں جوں قریب ہوا ان کے دل میں نفرت کے اور دشمنی کے تصورات بڑھتے چلے گئے. ایک دن آیا کہ یہ شخص اپنے باغ میں اپنے بچوں کے لیے پھل توڑ رہا ہے تو آواز آئی جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے سنا نفرت تو دل میں تھی لیکن ایک خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ محمد کو ایک نظر تو دیکھا جائے. اور یہ دیکھنا اس لیے نہیں تھا کہ وہ محمد رسول اللہ کی دیدار کی تڑپ رکھتا تھا بلکہ مقصود یہ تھا کہ لوگوں کو بتلایا جائے نبوت و رسالت ان کا حق نہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں بلکہ وہ تو ہمارا حق ہے. اور آنے والا آیا اس نے کہا اس آنے والے کی کوئی حیثیت نہیں. تو وہ وہی تھا رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ میں تشریف لے آئے. یہ فارغ ہوا اپنے باغ سے تو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آتا ہے. ابھی اللہ کے نبی نے اپنا وہ ٹھکانہ نہیں پکڑا جہاں رحمت کائنات نے رہنا تھا, بسیرا کرنا تھا. آ کے دیکھتا ہے, یہ دور سے دیکھ رہا ہے. صحابہ کی رونق دیکھی, واپس چلا گیا, اپنے سر کو پکڑ لیا. کہتے ہیں خود ہی عرفتو انا وجہہ لیسا بوجہ کذاب. میں نے محمد کا چہرہ دیکھا تو میرے اندر نے کہا محمد جیسی شخصیت جھوٹ نہیں بول سکتی. یہ یہودیوں کا فاضل ہے, عالم ہے, اور اس کی سوچ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کو نیچا دکھایا جائے اور بتلایا جائے لوگوں کو کہ محمد رسول نہیں, نبی نہیں, لے کے کچھ آیا تھا اور لے کے کچھ اور گیا ہے. ایسا چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اپنے گھر میں بیٹھا سوچو بچار کرتا ہے. ایک دن پھر دل چاہا کہ جائیں محمد کے پاس بیٹھیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور سوچ کیا تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانا ہے. یہ سوچ پہلے بن گئی ہے کہ لیسا بوجہہ کذاب, اس منہ سے جھوٹ نہیں نکل سکتا. پھر یہ اپنی سوچ, اپنا فکر, اپنے خیالات اور نبوت کا چھن جانا یہ سکون سے نہیں رہنے دیتا. نبی رحمت محمد تشریف فرما ہے, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, کائنات کے آقا مسلمانوں کو درس دے رہے ہیں. افشوا السلام, سلام کہا کرو.
کسی سے ملو تو کوشش کرو بڑھ کے پہلے سلام کہو. عرفتا من لا تعرف، سلام کہو تم اس کو پہچانتے ہو کہ نہیں پہچانتے. تمہارا اپنا ہے کہ تمہارا پرایا ہے، مسلم ہے، اس کو سلام کہو، اللہ سے اس کی سلامتی کی دعا کرو. افشوا السلام، سلام کو عام کرو، عام کہا کرو، آتے جاتے کہا کرو. اپنے مسلمان بھائی کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کیا کرو، سلامتی کی دعا کیا کرو. یہ سنتا ہے نبی رحمت محمد رسول اللہ دس دے رہے ہیں وادم الطعام، کھانا کھلایا کرو ایک دوسرے کو. یعنی واز رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی وہ واز ہے جس کے ہم باغی ہیں. میں سلام کروں، میں کیا ہوں اور کروں کن کو؟ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نہیں کیا افشوا السلام، بلکہ اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بچوں کو رحمت کونین محمد رسول اللہ سلام کو پھیلاتے ہیں، اور ہم کو حکم دیا، ان کو حکم دیا تمہاری پہچان یہ ہے کہ جب نکلو، جب ملو کسی بھائی کو، اس کو سلامتی کی دعا ہوا. وَآتِمُوا الطَّعَامَ، ایک دوسرے کو کھانے کی دعوت دیا کرو. یعنی وہ جو ہمیں میسر ہے، وقت بھی ہے، اور کرتے کیا ہے کہ اگر کھانا پڑا ہوا ہے، کوئی آ جاتا ہے تو کھانے پہ رومال ڈال دیتے ہیں، آگے سے ٹرے کو پکڑا، پیچھے کر لیا. اور یہ ہمارے کردار کا سبب ہے کہ آج ذلت و نکبت ہمارے گلے کا ہار بنا ہوا ہے. اگر کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا جائے تو کائنات کے رب کی قسم دنیا جنت بن جاتی. آتِمُوا الطَّعَامَ، کھانے کی دعوت دیا کرو، مل بیٹھ کے کھایا کرو، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے لایا کرو. اور کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا تو اصحاب رسول جس کے پاس کھجوریں ہیں وہ اپنے بھائی کو کہتا ہے تجھے میں کھجوریں کھلاؤں. فرمایا وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اس وقت نماز پڑھا کرو جب بے خبر لوگ آرام کی نیند سو رہے ہوتے ہیں. صلو والناس نعام تدخلوا الجنت بسلام. فرمایا یہ تین کام کر لو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ واز کر رہے ہیں، یہودیوں کا بڑا سرتاج عالم، بہت بڑا فاضل کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واز کرتا ہے. اب دو قسم کی روایات بنتی. جب اللہ کے نبی کو یہ واز کرتے ہوئے سنا تو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ کا رسول ہے. سبب کیا ہے؟ کہا یہ کردار، یہ واز، یہ درس صرف نبی کا حصہ ہے، عام آدمی یہ درس، یہ واز، یہ نصیحت نہیں کر سکتا. لیکن دوسری روایت ہے مسند احمد میں، اللہ کے نبی کا واز سنا تو وہ ساری قدورت، نفرت، بغض دل سے نکل گیا اور دل نے کہا کہ یہ آنے والا واقعی اللہ کا پیغام پر ہے.
لیکن کھٹک دل سے نہیں آتی، تھوڑی بہت ہی چبک ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وفات ختم ہوا، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 سوال کرنے. وہاں بیٹھے لوگوں کو پتہ یہ کون ہے، لوگوں کے کان متوجہ ہوتے، آنکھیں اٹھی، ارشاد فرمایا سل، پوچھو. کہنے لگا اگر ان 3 سوالوں کا جواب دو تو میں تجھے اللہ کا رسول مان لوں گا. پوچھو. کہنے لگا یہ بتلائیے کہ علامات قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ یعنی ان بڑی نشانیوں کی بات ہے جن کو دیکھ کے انسان کو پتا چلے کہ قیامت اب قریب ہی قریب ہے. کون سی ہے؟ فرمایا مشرق سے آگ نکلے گی، وہ لوگوں کو دھکیلتے ہوئے مغرب کی طرف لے جائے گی. کہنے لگا تو یہ بتلائیے جنت میں سب سے پہلا کھانا جنت والوں کو کیا ملے گا؟ کونین کی آقا محمد رسول اللہ مسکرائے، ارشاد فرمایا کہ مچھلی کا جگر ملے گا کھانے کے لیے. کہنے لگا تو یہ بتلائیں کہ بچہ باپ پہ کیوں جاتا ہے اور ماں پہ کیوں جاتا ہے؟ کہتا ہے یہ سوال وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا جواب صرف نبی دے سکتا ہے، رسول دے سکتا ہے، اور کوئی نہیں. ارشاد فرمایا بچہ باپ پہ تب جاتا ہے جب نطفہ تخلیق ماں کے نطفہ تخلیق پہ غالب آ جاتا ہے، اور ماں پہ تب جاتا ہے جب نطفہ تخلیق ماں کا باپ کے نطفہ پہ غالب آ جاتا ہے تو وہ ماں پہ چلا جاتا ہے. کدا شہادو اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. میں گواہ دیتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول اور کائنات کے رب کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. یہ کون ہے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے اس انداز سے اللہ کے نبی کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، توحید کا اقرار کرتا ہے. چہرے کھل اٹھے مسلمانوں کی، خوشی انبساط ان کے چہروں سے ظاہر ہے. کونین کی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی کھل اٹھا. کیوں صحابہ خوشی سے یوں بے قرار ہوئے؟ کیوں کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا؟ صحابہ نکلنے کو ہیں کہ مدینہ میں اعلان کرے ایھا الناس، اب مدینہ کے بھسیو فلاں انسان محمد پہ ایمان لے آیا ہے. اس نے روکا. اللہ کے رسول ان کو بھی روکیے، آپ بھی ٹھہریے، اظہار نہ بھی کیجئے کہ میں ایمان لے آیا ہوں آپ پہ، ابھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں لے تو آئے ہو، اب کیا ہے؟ کہنے لگا پہلے یہودیوں کو بلائیے. دانا عقل مند باشعور لوگوں کا کردار کیا ہوتا ہے، ہر چیز میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، لیکن بد نصیبی ہے کہ ایک تو وقت پہ سننے کے لیے نہیں آتے، اگر سننے کے لیے آتے ہیں تو آ کے سو جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے ایمان کا بھی اظہار نہیں کرنا، ان لوگوں کو بھلائیے جن سے میرا بنیادی تعلق ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا اور ان کو واز کیا. کہا کہ دیکھو تمہاری کتابوں میں یہ چیز موجود ہے کہ آنے والا کیسا ہوگا، کہاں ہوگا، کہاں آئے گا. کیوں مانتے نہیں ہو؟ میری رسالت اور نبوت کا تمہیں انکار ہے تو کوئی دلائل ہونے چاہیے، انکار کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے. کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سمجھ نہیں آتی. ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم عبداللہ بن سلام کو جانتے ہو؟
کہنے لگے ان کو کون نہیں جانتا؟ یہودی. ارشاد فرمایا اگر وہ ایمان لے آئے تو کہنے لگے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فرمایا کیوں؟ کیا حیثیت اس کی؟ کہتے ہیں خیرنا وابن خیرنا عالمنا وابن عالمنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے ایمان لا سکتا ہے؟ یہودی جو مدینہ میں بستے ہیں ان سب سے بہترین اعلیٰ باکمال انسان ہے. عالمنا وابن عالمنا، وہی عالم نہیں، اس کا باپ بھی یہودیوں کا عالم ہے اور فقیہ ہے. اس کو پتہ دین کس کو کہتے ہیں. وہ شخص آپ پہ ایمان لے آئے ناممکن ہے. اللہ کے نبی مسکرائے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، عبداللہ بن سلام باہر آئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور بدنصیبو تمہیں علم ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے. کوئی نشانی، کوئی رہنمائی تورات و انجیل کی ایسی نہیں جو محمد پہ صادق نہ آتی ہو. اپنی عاقبت کو برباد نہ کرو اور دنیا کے لیے اپنی آخرت کو قربان نہ کرو. ایمان لاؤ محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والا مدینہ میں وہ یہودی عالم اور فاضل ہے جس کے متعلق یہود کو یہ اقرار ہے کہ اس سے بڑھ کے مدینہ میں ہمارا عالم کوئی نہیں اور اس سے بڑھ کے ہمارا فقیہ کوئی نہیں. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے. اور یہ ایمان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ خوش نصیب آدمی ہے جس کو قیامت کو دوہرا اجر ملے گا. ایک تو قرآن اور محمد پہ ایمان لانے گا، ایک موسیٰ اور تورات اور انجیل پہ ایمان لانے گا، اس کو دوہرا اجر ملے گا. یہ خوش نصیب انسان ہے. اس کی حیثیت کیا ہے؟ وہ حیثیت مانی ہوئی ہے کہ یہود میں اس سے بڑھ کے کوئی عالم و فاضل نہیں اور اس کے علم و فضل نے اس کی رہنمائی کی، اس کے عقل و شعور نے اس کی رہنمائی کی کہ عبداللہ محمد واقعی اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو واز بھی سن چکا ہے. چہرہ انور کوئی دیکھتا ہے تو اس کے دل سے آواز آتی ہے کہ محمد جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. لیسا بوجہی کذابا، یہ چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اب کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے محترم اس کا کوئی وہ کردار نہیں ہے کہ تلوار لی، میدان کارزار میں آئے، کافروں کو بچھایا اور بہادری کے تمغے سجائے اور تاریخ میں نام رقم کیا. نہیں ہے. اس کا وہ کردار بھی نہیں ہے کہ واعظ و نصیحت کرنے کے لیے مدینہ سے نکلا، لوگوں کو سمجھایا بتلایا کہ میں یہود کا عالم فاضل انسان ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان لاؤ. یہ بھی نہیں ہے. بس اتنا اس کا ایک اپنا کردار ہے. آج اس صحابی رسول کا انتخاب میں نے کیا ہے جس کے پاس اتنے مارکے نہیں ہیں لیکن وہ ایسا کردار کا حامل ہے کہ ہمیں پتا چلے مسلمان کس کو کہتے ہیں. یہ دیکھنا ہے. عظیم انسان ہے، بنی اسرائیل کا عالم فاضل ہے، یہود کو تورات سناتا ہے، اللہ کے نبی کے دامن سے وابستہ ہوا تو کردار کچھ اور بنا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو اس کے کردار کی بنا پہ جو تاریخ نے یوں نہیں پیش کیا جیسے ان صحابہ کا ہے جو ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں، میدان میں قتال کرتے ہیں
اور رات کو اللہ کے دربار میں کھڑا ہوتے ہیں. یہ کہنے کا رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کو اتنی بار جنت کی خوشخبری دی، اتنی بار جنت کی خوشخبری دی کہ لوگ اس کو جنتی آدمی ہونے کی بنا پہ پہچانتے ہیں. عبداللہ بن سلام، عمر فاروق، ابی بکر صدیق، علی المرتضی، عثمان ذو النورین. لیکن جب یہ آتا ہے اس انداز سے لوگ بات کرتے ہیں کہ اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ جنتی ہے. کیسے پہچان بن گئی؟ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. اللہ کے نبی کو کھانا کسی نے پیش کیا ایک پیالے کی صورت میں. رحمت کونین محمد رسول اللہ وہ کھانا تناول فرما رہے ہیں. کھانا زیادہ تھا، بچ گیا. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا. بعض صحابہ بھی تھے. اللہ کے نبی نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا. جب کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا آتا یا کوئی کھانے والی چیز آتی، میرے آقا کھاتے بعد میں تھے، پہلے صحابہ کو کھلاتے تھے. اور آج اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کھا لیا ہے، اور جو بچ گیا ہے اس کی بھی کسی کو دعوت نہیں دی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے رکھ دیا تو ارشاد فرمایا اس پہاڑی کے راستے سے ایک شخص آ رہا ہے من اہل الجنہ، وہ جنت کا وارث ہے. اور یاکلو ہذہ الفصلۃ، یہ اسی نے کھانا ہے جو میں نے چھوڑا ہے، اس کو اس نے کھانا ہے جو جنت کا وارث ہے. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں جب آیا تھا، میں اپنے پیچھے اپنے بھائی کو چھوڑ کے آیا تو وضو کر رہا تھا، اور ظاہر ہے میں یہاں آیا ہوں محمد رسول اللہ کے پاس، اس نے بھی آنا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ ہر آدمی سوچتا ہے کہ یہ مرتبہ اور مقام، یہ درجہ مجھے ملے گا، میں تو آ گیا ہوں. اللہ کاش عمیر آ جائے اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری کا محل بن جائے. کہتے میں سوچتا ہوں، لیکن عمیر نہیں آیا، بلکہ عبداللہ بن سلام آئے اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے ان کو پیالہ پیش کر دیا. وہ کھا رہے ہیں محمد رسول اللہ کی بچی ہوئی خوراک. آنے سے پہلے اس کا وہ کردار نہیں جو پہلے صحابہ کا بیان کرتا رہا ہوں کہ تلوار بھی اٹھائی ہے، واز بھی کیا ہے، شہر میں بھی باہر بھی، دور دراز جا کے اس آدمی کو جنت کی اتنی بشارتیں ہیں کہ لوگ اس کو جنتی کے نام سے جانتے ہیں. جب آتا یہی ہوتا ہے. رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیس بن عباد کہتے ہیں کہ میں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں. غور فرمانا ہے، سونا نہیں، دیکھنا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے کیسے صحابہ کس کس مقام پہ پہنچے ہیں اور اس کا سبب کیا ہے. ہم نے وہ تمام اسباب چھوڑ دیے ہیں جن کی بنا پہ اللہ عرش پہ راضی ہوتا ہے، اور راضی ہی نہیں ہوتا بلکہ دنیا کے انسانوں کے دلوں میں یہ بات پیدا کرتا ہے کہ اگر میں اس سے پیار کرتا ہوں تو تم بھی اس سے پیار کرو. کیس کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، ایک شخص آتا ہے، اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان خشوع و خضوع والا انسان ہے. وہ آیا، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں. جب وہ آگے بڑھا تو صحابہ کہتے ہیں
یہ آدمی جنت کا وارث ہے. کائنات کے رب کی قسم، جو مقام و مرتبہ اور شخصیت اللہ کے ہاں صحابہ کو مل گئی ہے، قیامت تک کسی کو نہیں مل سکتی. صحابہ یہ کہتے، یہ کیس کہتے میں سنتا ہوں، تو شخص آیا، سلام کہا، نماز پڑھنا شروع کی، 2 رکعت پڑھ کے واپس چلا گیا. مدینہ کا واسی ہے، مدینہ کا رہنے والا. یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ غور کریں، اللہ کے بندوں، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اور جس کو رب کے نزدیک یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ قدم قدم پہ اللہ جنت کی بشارت دیتے ہیں، کردار کیا ہے اس کا؟ مسجد میں آئے، صحابہ تو بیٹھے ہوئے، نماز کا وقت نہیں. اگر نماز کا وقت ہوتا تو عبداللہ بن سلام مسجد میں آ کے واپس نہ جاتے، اس لیے کہ قاقہ کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی مسجد میں آ جائے تو نماز پڑھنے کے بغیر مسجد سے نہ نکلے. نماز کے وقت پہ ہے. یہ آئے، 2 رکعت پڑھی، واپس چلے گئے، مسجد سے نکل گئے. آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا سبب تھا؟ اور پھر آ کے نوافل بھی نہیں پڑھے، نماز بھی نہیں پڑھی، نماز کا وقت بھی نہیں ہے، اور 2 رکعتیں. مسجد کے قریب سے گزر رہے تھے تو مسجد میں داخل ہوئے. اللہ کے نبی کا فرمان سامنے تھا، جو مسجد میں آئے بیٹھنے سے پہلے 2 نفل ادا کرے. یہ محض اللہ کے نبی کی سوچ، اس فکر اور اس حکم کے مطابق مسجد میں داخل ہوئے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے لہذا مسجد کے قریب سے جا رہا ہوں، مجھے مسجد میں جا کے وہ 2 نوافل ادا کرنے چاہیے. آج کا دور ہوتا اور آج کے لوگ ہوتے، یہاں سامنے مسجد میں نماز کھڑی ہے، تکبیر ہو رہی ہے، جانے والا سن رہا ہے، لیکن اتنا بد نصیب ہے یہاں جماعت کھڑی ہے، تکبیر کی آواز سن رہا ہے، لیکن یہ مسجد کے دروازے سے گزر جا رہا ہے. کیا کہو گے ان لوگوں کو؟ کیسے مسلمان ان کو تصور کر لیا جائے؟ کس بنا پہ لڑائی اور جھگڑا ہے؟ کیوں کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے؟ اب مسلمان وہ تھا جو مسجد کے قریب سے گزر رہا تھا، محض اس لیے مسجد میں آیا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو مسجد میں آئے وہ اللہ کی رضا کے لیے 2 نفل ادا کرے. یہ 2 نفل ادا کرنے کے لیے مسجد میں آ گئے. مسجد میں اس کو کام تو کوئی نہیں تھا، نماز کا وقت بھی نہیں تھا. تو ہم اور فرض بھی ادا نہیں کرتے. بد نصیبی کی انتہا ہے کہ جو باپ فرائض کا ادا کرنے والا، نماز کا پابند ہے، اس نے کبھی بھی اپنے بچے کو نہیں کہا بد نصیب انسان، کبھی جا کے مسجد کا منہ بھی دیکھا. فرض پڑھنے کے لیے نہ میں نہ آپ کوئی بھی ایسی جرت نہیں کرتے، اہل اولاد سے اتنا ڈرتے ہیں. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. صرف اپنے بچنے کے لیے اللہ نے نہیں کہا، کہا اولاد کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے. تیرا بیٹا مسجد کے سامنے سے چلا جاتا ہے، وہ نمازیوں کو دیکھتا ہے، آنے والوں کو، تکبیر کی آواز سنتا ہے، پھر نماز کے لیے اندر داخل نہیں ہوتا. تو لڑتا ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے، اس کا 50 بار جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے. اتنا بدبخت یہ آدمی. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کردار، اس کو رب کے نبی نے اتنی بار جنت کی بشارت دی کہ لوگ اس کو کہتے ہیں ھذا رجل من اہل الجنہ. جہاں سے گزرتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ تو جنتی ہے. اور کس بنا پہ؟ اس بنا پہ یہ ایک کردار تھا. تلوار نہیں اٹھائی عبداللہ بن سلام نے، جا جا پہ قدم قدم پہ باہر اندر
کہیں تبلیغ کا فریضہ اتنا انجام نہیں دیا، لیکن کائنات کے آقا محمد رسول اللہ قدم قدم پہ اس کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ اس کا سبب یہی رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی 2 نفل ادا کر کے نا قریب سے گزرا تھا، تو مسجد میں جاتے ہیں، اجر حاصل کرتے ہیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا 2 نفل پڑھے چلے گئے۔ کیس کہتے ہیں میں بھی اٹھا اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے گھر کے قریب گئے، دیکھا ایک آدمی میرے ساتھ آ رہا ہے، کہتے وہ اندر داخل ہو گیا، میں بھی داخل ہو گیا، بٹھایا مجھے، بات چیت شروع ہوئی، تو میں نے کہا حضرت جب آپ مسجد میں تشریف لائے تھے تو اللہ کے نبی کے صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ ہاں۔ کہنے لگا کہ جب آپ مسجد میں آئے ہیں فقالوا ھذا الرجل من اہل الجنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا تھا یہ آنے والا جنتی ہے۔ اگر ہمیں کوئی ایسا فخر مل جائے، ایسا مقام و مرتبہ مل جائے تو ہماری کیا حیثیت ہوگی؟ کندھوں کے اوپر سے تھوکتے ہیں، پلے بھی کچھ نہ ہو، ویسے ہی اکڑ خاں بنے بیٹھے ہوتے ہیں، انا ولا غیری، میں ہی میں ہوں، میرے علاوہ کچھ نہیں۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو کہا کہ لوگوں نے یہ کہا ہے، کہا سبحان اللہ، کسی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جس کا اس کو پتہ نہ ہو وہ بیان کرے اپنی زبان سے، کسی کو زیب نہیں دیتا۔ اور میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ یہ لوگوں نے کیوں کہا ہے۔ کہا ایک دن میں سویا ہوا ہوں، خواب دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا باغ ہے، سرسبز و شاداب، آنکھیں ٹھنڈک پاتی ہیں، سبزہ ہی سبزہ، پھلوں سے اٹا ہوا، خوبصورت قسم کے درخت، جچا بھرا ہوا، اس کے درمیان میں ایک لوہے کا ستون ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی نے مجھے آواز دی کہ چڑھو اس پہ، خواب دیکھ رہے ہیں۔ کہتے میں نے کہا مجھ سے نہیں چڑھا جا سکتا، کیسے میں چڑھ سکتا ہوں؟ کہتے ایک خادم آیا، اس نے میرے کپڑوں کو یوں پکڑا اور اسے اوپر اٹھایا، جیسے ہم بچے چھوٹے بچے کو پکڑتے ہیں، کپڑوں سے پکڑ کے اوپر اٹھا لیتے ہیں، اپنی سینے پہ لگا لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب سنا رہا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے اس نے پکڑ کے اوپر کیا، میں اس پہ چڑھ گیا، اس ستون کا ایک حصہ زمین پہ اور ایک آسمان پہ تھا۔ آقا میں اس پہ چڑھ گیا، وہاں عروا تھا، عروا حلقے کو بھی کہتے ہیں، اور یہاں مفسرین نے حدیث کی تشریح کرتے ہوئے ایک سرسبز و شاداب درخت کی بات کی۔ اللہ کے نبی میں نے اس کے قریب پہنچا، مجھے آواز آئی پکڑ لو، کہتے ہیں میں نے مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کے نبی، پھر میری آنکھ کھل گئی، رحمت کائنات محمد رسول اللہ مسکرائے، ارشاد فرمایا عبداللہ وہ جو باغ تھا نا وہ اسلام تھا، وہ جو ستون تھا نا وہ احکامات اسلام تھے۔ آپ نے بھی اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، میں بھی جھانکوں، بات بنتی نہیں، میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور کلمہ میں اگر رنگ وہ نہیں بھرا جو اللہ چاہتا ہے تو اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ احکامات اسلام ہیں، یہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، یہ اللہ کے احکامات ہیں۔ عبداللہ تو چڑھ گیا، اس کا مطلب ہے کہ کامیابی و کامرانی کو پانے کے لیے تو وہ پورے پورے احکامات بھر لاتا ہے جو اللہ نے کہیں اور جو محمد رسول اللہ نے کہیں۔ چڑھ گئے، وہ حلقہ
ارشاد فرمایا وہ عروۃ الوثقی ہے جو قرآن کہتا ہے مضبوط سارا. کہا تو نے وہ پکڑ لیا عبداللہ تو بڑا خوش نصیب انسان ہے. انتا علی الاسلام حتی ماتا، عبداللہ تو مرنے تک اسلام پہ قائم اور دائم رہے گا، تیری موت اسلام پہ آئے گی. رحمت کائنات محمد رسول نے مجھے خوشخبری دی، اس لیے صحابہ کہتے ہیں کہ میں جنت کا وارث ہوں. بڑے بڑے عمل نہیں ہے، ایک تو عمل آپ نے دیکھا نا، کوئی بڑا عمل نہیں. آئے نماز 2 رکعتیں پڑھی چلے گئے، مسجد میں کام بھی کوئی نہیں، نماز کا وقت بھی کوئی نہیں. افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، اور سلام کو پھیلانے والا ہر قدم پہ ہر انسان کو ملتے ہوئے السلام علیکم کہتا ہے. آتموا الطعام وصلوا والناس ینام والناس نیم، کہا پڑھو اس وقت جب لوگ سو جائیں، اور فرمایا تدخل الجنت بسلام، اگر یہ کردار کرو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ. تو یہ کردار جو رحمت کائنات محمد رسول اللہ سے سنے، یہ اس کردار کو نہیں بھولتا. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، معاذ بن جبل جس کے علم کی تعریف محمد رسول اللہ کرتے، موت کی وادی میں جا رہے ہیں. شاگردوں نے کہا، پاس بیٹھنے والوں نے کہا کہ جا رہے ہو معاذ، کوئی وصیت نصیحت کر جاؤ، علم کا پہاڑ جا رہا ہے. وہ تو علم کا پہاڑ ہی تھا جس کو محمد رسول اللہ نے کہا ہے، جس کے علم کی تعریف کی ہے. اور یہاں جس کے پلے ہی کچھ نہیں، پمفلٹ پڑھ لیتا ہے، پمفلٹ تو سمجھتا ہے انا بلا گہری، میں ہی ہوں، میرے علاوہ اور کچھ نہیں. یہاں تو یہ حساب ہے. وہ معاذ بن جبل وہ صحابی رسول ہیں جو اتنے بڑے فاضل اور عالم ہیں کہ کونین کی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں. ارشاد فرمایا بچوں علم نہیں اٹھے گا، جو کوشش کرے گا وہ علم کو پالے گا، جو کوشش کرے گا وہ علم کو پالے گا. کہاں میرے بعد سلمان سے سیکھنا، ابو دردہ سے سیکھنا، عبداللہ بن مسعود سے سیکھنا. اور پھر کہتے ہیں کہ ایک شخص باقی رہ گیا ہے، عبداللہ بن سلام. کان یہودیا فاسلم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہ عاشر عشرۃ فی الجنہ. اور میرے آقا نے جو کہا ہے میں نے کانوں سے سنا ہے، میرے محمد کریم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میرے صحابہ میں 10 آدمی جائیں گے، عبداللہ بن مسعود ان 10 لوگوں میں. کیا کوئی تلوار چلائی ہے جہاد میں؟ ممالک فتح کیے ہیں؟ تبلیغ لمبی چوڑی کی ہے؟ نہیں. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکل والے ہر فرمان کو حرز جان بنایا. اللہ نے اس کو اپنا مقبول اور محبوب بنا لیا. صحابہ کا کردار یہی ہے، کوئی دوسری سوچ نہیں، کوئی دوسری فکر نہیں، کوئی دوسرا خیال نہیں. کیا ہے زندگی کا مزہ؟ یہ ہے کہ اس کو اللہ رسول کے احکامات کے مطابق بسر کیا جائے. ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں مدینے آیا، بس یہ باتیں آپ نے سامنے رکھی ہیں. میں نے عرض کیا نا ابتدا میں کہ آج اس شخصیت کا انتخاب کیا ہے جس نے کوئی اتنا بڑا کردار ادا نہیں کیا، لیکن اس کی زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے ہی ہے، اور مرنے تک
سنت پہ یوں عمل کیا کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب تو مرے گا اسلام کی حالت میں مرے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری دی ہے اس کو. اس خوشخبری کی بنا پہ صحابہ اس کو جنت کا وارث کہتے ہیں. ابو درداء کہتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا, مسجد نبوی میں, عبداللہ بن سلام مجھے نظر آئے. میں ان سے ملا. ان سے تو ہر آدمی بڑھ کے ملتا ہے محبت اور پیار سے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہے حاضر رجل من اہل الجنہ, تو بڑی محبت سے ملتے ہیں. ہم بھی مسلمان ہی ہیں نا. جتنا بڑے سے بڑا کوئی بدماش اور گنڈا ہے اس کو سلام کرتے ہیں, اور نیک آدمی کوئی قریب سے گزرے تو منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں. مسلمان ہی ہے نا. وہاں اس کی گنجائش نہیں. وہ کسی چودھری پھنے خاں کو جوتی کی نوک پہ نہیں سمجھتے تھے. وہ صرف اس کو سلام کرتے تھے, وہ صرف اس کو بناتے تھے, وہ صرف اس کی بات کرتے تھے جو محمد الرسول اللہ کا غلام ہوتا تھا. دوسرے کی نہیں ہے. تیرے اور میری زندگی اور صحابہ کی زندگی میں یہی فرق ہے. انہوں نے قائم کی, ہم نے ڈبو دی. یہ کردار ان کا اور یہ کردار ہمارا. ارشاد فرمایا کہ ابو بردہ آؤ میرے ساتھ. ابو بردہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ چلا گیا. کہنے لگے آؤ میں تمہیں نا ستو کھلاؤں اور کھجور کھلاؤں. ستو اور کھجور کھلاؤں. جو خوشی سے بات کی, اس کے لیے خوشی کا سبب جو تھا وہ بات اس انداز سے کی. کہا اور اس عظیم گھر میں تو داخل ہوگا جس میں محمد رسول اللہ داخل ہوا کرتے تھے. صحابہ کا ایمان, اس کا کردار, اور اتنی بار محمد رسول اللہ نے جنت کی خوشخبری دی ہے کہ لوگ کہاں جاتے ہیں کہتے ہیں حاضر رجل من اہل الجنہ. یہ تو جنتی ہے. گئے, خدمت کی, اور پھر ارشاد فرمایا کہ ابو بردہ اگر تو کسی پہ احسان کرے, اگر تو کسی کی مدد کرے, اگر تو کسی کے ساتھ نیکی کرے, اگر کسی کو سیدھا راستہ بتلائے, ایک ایک لفظ پہ غور کرنا ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لوگ پیدا کیے تھے. فرمایا پھر اس سے تحفہ نہ لینا. مولوی, قاری, لیڈر سب غور کریں. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام واز کر رہا ہے دوسرے ساتھی. ارشاد فرمایا اگر وہ تمہیں تحفہ دیتا ہے, ہم تحفے لیتے ہیں نا, بڑی بد نصیبی ہے. کیا کیا آدمی بیان کرے, کچھ بھی بیان کرنے والی چیزیں نہیں ہیں. جس کے پلے تھوڑی سی حیثیت ہے اور اس حیثیت کی بنا پہ لوگ اس کو سلام سمجھ کرتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کائنات میں صرف میں ہی میں ہوں, میرے علاوہ تو کوئی نہیں. یہ نہیں مسلمانی. کہا اگر تو نے کسی سے نیکی کی ہے, اچھائی کی ہے, بھلائی کی ہے, احسان کیا ہے, تو پھر وہ تجھ کو تحفہ دیتا ہے. تحفہ کیا؟ کہا اگر ایک تن کا تجھے تحفہ دیتا ہے, اگر گھاس تمہیں تحفہ دیتا ہے اور تن کا ایک گھاس تجھے تحفہ دیتا ہے, فرمایا لا تاخذ ہو, وہ نہ لے. عبداللہ کیوں؟ فرمایا ہاذہ ربن, اگر تو یہ لے گا تو یہ بھی سود کی ایک صورت ہے. جو آدمی اس انداز سے زندگی بسر کرتا ہے, اگر اللہ اس کے ساتھ یہ نہ کرے, محمد رسول اللہ جنت کا پیغام نہ دے تو اور کس کو دیا جائے؟ اور ہم سب کچھ ہڑپ کرتے ہیں. مولوی ایک ایک تقریر کے 30-30 ہزار لیتا ہے, اور کیا کرتے ہو تم؟ ہل چلاتے ہو. ان کی مالش کیا تم نے, قرآن سنا ہے اللہ کا, محمد رسول اللہ کا فرمان سنا ہے, اور 30,000 35,000 لے لو یہاں. یہ تو کبھی سوچو وہاں کیا لوگے. ارشاد فرمایا تن کا بھی نہ لینا.
کاس بھی نہ لینا، یہ سود ہے، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پکڑے جاؤ۔ احسان تو کیا ہے، نیکی میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، میرے ساتھ بھی ہوتی ہے، میں دوسرے کے ساتھ کرتا ہوں، اس نیکی کی بنیاد پہ اگر کچھ لیا جائے تو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے کہا یہ سود ہے۔ اس صحابی کو جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں، کردار کوئی بڑا نہیں، قتل و غارت نہیں کیا، جہاد نہیں کیا، تبلیغ جا کے نہیں کی، لیکن اللہ کے نبی بار بار جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے اعمال کی بنا پہ، ان چھوٹی چھوٹی سوچوں اور ان کے افکار کی بنا پہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ ہمارے سرمایہ داروں کا تو دماغ خراب ہوا رہتا ہے، وہ دوسرے کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ بڑے امیر کبیر آدمی ہیں، ایک دن لکڑیوں کا گٹھا اپنی کمر پہ اٹھایا ہوا ہے اور بازار سے چل رہے ہیں۔ ہم ہوتے تو ہم نے کہا بڑا ریاکار ہے، دکھاوا کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ میں لکڑیاں اٹھا کے لے۔ 100 باتیں کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو علم تھا کہ اگر اس کے متعلق اس بنیاد پہ کوئی بات کی تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ایک آگے بڑھتا ہے، کہتے ہیں عبداللہ اللہ نے تجھے اتنی استطاعت دی ہوئی ہے، تجھے تو اس سے محفوظ کیا اللہ نے، مال دولت غلام، آخر کیوں؟ کہا دل میں یہ گھمنڈ پیدا ہوا تھا عبداللہ، اللہ نے تجھے جنت کی خوشخبری دی ہے، محمد رسول اللہ نے جنت کی خوشخبری دی ہے، تو بڑا مومن ہے، گھمنڈ پیدا ہوا، میں اس گھمنڈ کو ذلیل اور خوار کر رہا ہوں۔ عبداللہ تو کچھ نہیں، محض اللہ کی رحمت ہے۔ یہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ کا کردار جو صحابہ نے اپنایا، اور یہ کردار صحابہ کا جو تاریخ کے اوراق میں، حدیث کے اوراق میں ہمارے سامنے محفوظ کر کے اللہ کے نیک بندوں نے پہنچائے، اور مقصد کیا تھا کہ آمنو کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے ہیں، اور یہی ایمان دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے، یہی ایمان آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ اس ایمان میں تھوڑی سی نیکی، چھوٹا سا کام نیکی کا اتنا بڑا اجر بن جائے گا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے کانٹا اٹھایا نا، کسی کو چبھ نہ جائے، لگ نہ جائے، تو کانٹے کا اجر اتنا ملے گا کہ وہاں دیکھ کے کہے گا کاش میں نے کچھ نہ کیا ہوتا، کانٹے اٹھاتا رہتا۔ اور یہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ کا بڑے بڑے کردار والی بات نہیں ہے، جہاد والی بات، تلوار چلانے والی ہے، زکوٰۃ صدقہ وہ تو دیتے ہی تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، مالدار آدمی تھے، لیکن تبلیغ نہیں، کچھ نہیں۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے منہ سے ارشاد فرما دیا، حصے جان بنا لیا، اور جب تک زندہ رہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل پیرا رہا، ایسے انسان کو اللہ بار بار اپنے محبوب کی زبان سے جنت کی بشارت دلاتا ہے۔ اور اگر آج ہم بھی وہی کردار ادا کریں تو اللہ کا وعدہ وہی ہے، اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔